أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. یہ آیت نمبر 54 جو ہے، اس سے پچھلی جو آیت ہے یہ یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے درمیان آیت دیکھیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. پتہ چل گیا جی؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ یہ آیت نمبر 53 درمیان سے ہے. واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ آیت چل رہی تھی. اللہ پاک نے اس آیت کے اندر دوسرا حکم دیا ہے کہ جب تم نے ازواج مطہرات سے یا دوسری مسلمان عورتوں سے کوئی چیز مانگنی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو درمیان میں پردہ ہونا چاہیے. اور یہ جو درمیان میں پردہ ہوگا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کی علامت ہے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کی علامت ہوگی. ٹھیک ہے کہ مطلب کیا ہے، اس سے شیطانی خیالات وسوسے جو ہوں گے تمہارے دل کے اندر جنم نہیں لیں گے، پیدا نہیں ہوں گے. ٹھیک، جب تم پردے کے اندر کوئی چیز مانگو گے. اور اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کیا دو، تکلیف پہنچاؤ. کہ ازواج مطہرات سے بغیر پردے میں ان سے چیز مانگنا یہ اللہ کے رسول کے لیے بھی بہت بڑی تکلیف کا باعث ہوگا، اور یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اور ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک حکم یہ بھی بتایا کہ تم نے نبی کی بیویوں سے اس کی وفات کے بعد ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نکاح کرنا ہی نہیں ہے. ابداً کا لفظ ہے یہ، اس کا مطلب ہمیشہ دائمی ابدی طور پہ تم نے ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہے تمہارے لیے حرام. اس کی حکمتیں جو تھی، اس کی مصلحتیں میں نے آپ کو جمعرات والے دن سبق میں ساری بتا دی تھی. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ ازواج مطہرات سے تمہارا نکاح کرنا نبی کی وفات کے بعد اللہ کے ہاں عظیمہ بہت بڑا گناہ ہوگا. یہ یعنی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا یہ گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ آیت نمبر 52 کے اندر ایک لفظ گزرا تھا اعجبا کا حسن ہننا،
ٹھیک ہے، آیت نمبر 52 کے اندر وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ آپ نے ان 9 بیویوں کے علاوہ کسی سے نکاح اب نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں اپنے پیغمبر کو خطاب کیا ہے، اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن، یعنی جس عورت سے آپ نے نکاح کرنا ہے نا 9 کے علاوہ، اگرچہ آپ کو اس عورت کا حسن بھی پسند آئے لیکن آپ نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. یہ حسن کا لفظ اس وجہ سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ عام طور پر عورت کے حسن کو دیکھ کے ہی نکاح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو اگر اس کا حسن بھی پسند آئے تو آپ نے اس کے ساتھ نکاح بالکل نہیں کرنا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ایک بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے، نہیں پتہ چلا ہیں؟ یاد ہے، دیکھو جوانوں کے سر ہلے ہیں سب سے پہلے کہ نکاح سے پہلے سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھ لیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اگرچہ تجھے اس کا حسن بھی کیا ہے پسند ہے. ٹھیک ہے، حدیث بھی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ میں فلانی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی سے پہلے ایک نگاہ ضرور دیکھ لے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، اگر تجھے بعد میں اس کی صورت اچھی نہ لگی تو تیری زندگی عذاب بن جائے گی. آج کل تو خاص کر ضروری ہے یہ، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ بھی آج کل فخر غرور تکبر جو ہے نا یہ بہت زیادہ اونچائی پہ ہے. اسی طرح لڑکی کے اندر بھی فخر غرور تکبر بہت زیادہ. اگر کسی کو کسی کا حسن پسند نہ آیا تو ماں باپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ عذاب بن جائے گا. سیدھی بات ہے بھئی، ایک نگاہ ایک دوسرے کو دکھا لو، سامنے کر دو، زندگی کا ان کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے. سمجھ آئیے، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے سیدھا کہ اگرچہ تجھے ان کا حسن کیا لگے پسند، لیکن آپ نے نکاح نہیں کرنا. خیر یہ حکم اور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نکاح نہیں کرنا کسی عورت سے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آج کا سبق، ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما، یہ بھی اسی کے ساتھ ہی متصل ہے. اللہ پاک نے فرمایا امتیوں کو کہ اگر تم نے اس چیز کا ارادہ بھی کیا، یعنی دل کے اندر چھپایا اس بات کو کہ ہم ازواج مطہرات سے نبی کی وفات کے بعد نکاح کریں گے، یا اگر تم نے چھپایا یا ظاہر کیا، یعنی زبان کے اوپر تم لے کر آئے نا، تو یاد رکھنا اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ترجمہ، ان تبدو شیئن، اگر ظاہر کرو گے تم کوئی چیز، یعنی زبان پر لے کر آؤ گے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ گے، تو اللہ کو تو خبر ہے نا. ٹھیک ہے، کیوں؟ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، پس بے شک اللہ پاک ہیں ساتھ ہر چیز کے جاننے والے. ٹھیک ہے، یعنی اس خبر کی کیا تخصیص، اس بات کی کیا تخصیص، اللہ پاک ہر چیز کو ہی جاننے والا ہے. یہ چیز اگر تمہارے دل میں آ گئی، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ ہر چیز کو کائنات کے ہر ذرے سے کیا ہے؟ واقف ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن. یہ بھی اب یہاں سے اللہ پاک جو ہیں یہ عورت کو حکم دیں گے کہ عورت جو ہے کن مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے، یعنی بغیر پردے کے کن لوگوں کے سامنے، کن مردوں کے سامنے آ سکتی ہے. یہ اللہ پاک نے وہ محرم بیان فرمائے ہیں عورت کے لیے. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں، لا جناح علیہن، نہیں ہے کوئی گناہ علیہن، اوپر ان کے، کن کے؟ عورتوں کے، عام عورتوں کا بیان ہے، اوپر ان عورتوں کے، فی آبائہن، بیچ اپنے باپوں کے. ٹھیک ہے، باپ محرم ہے، عورت اس کے سامنے بغیر پردے کے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی نقاب نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے عورت کے اوپر، یعنی بیٹی کا باپ سے پردہ نہیں ہے. آگے، ولا ابنائہن، اور نہ ہی اپنے بیٹوں، ان کے بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں کا بیٹے سے پردہ نہیں ہے.
ولا اخوانہن، اور نہ ہی بھائیوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے، ٹھیک ہے، بہن کا بھائی سے پردہ نہیں ہے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے۔ یہ کون مراد ہے؟ بھتیجے، ٹھیک ہے، بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، بھتیجا محرم ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، یعنی بھانجوں سے پردہ نہیں ہے، خالہ کا بھانجے سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے۔ دیکھو کیا لفظ ہے، اللہ پاک نے صرف یہ نہیں کہا ولا نسائی، اور نہ ہی عورتوں سے، بلکہ فرمایا ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں سے، یعنی مسلمان عورتوں سے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ سورۃ نور کے اندر بھی یہ آیت گزری ہے۔ آگے بھی دیکھ لے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی باندیاں، جو عورتوں کی باندیاں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ پاک نے تھوڑا سا اس کو مختصر کیا ہے، وگرنہ سورۃ النور کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا تھا، وہاں پہ سسر کا بھی ہے کہ عورت کا اپنے سسر سے بھی پردہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور وہاں پہ بھی یہ آیت گزری تھی، وہاں پہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نہ ہی اپنی عورتوں، مسلمان عورتوں کے سامنے آنے میں کوئی پردہ ہے۔ کافر عورت جو ہے نا، کافر عورت، اگرچہ قرآن نے اس کو واجب نہیں کہا، لیکن احسان کا تقاضا جو ہے نا، ایک شرم و حیا کا تقاضا جو ہے، مسلمان عورتوں کو کافرہ عورت کے سامنے نہیں آنا چاہیے بغیر پردے کے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ عورت جو ہے، کافرہ عورت جو ہے، اپنے گھر میں جا کے اپنے خامدوں کو سامنے، اپنے کافر لوگوں کے سامنے جا کے مسلمان کی اس عورت کا پورا نقشہ بیان کریں گی، اور ایک مسلمان عورت کی حیا کیا ہوگی؟ داغدار ہوگی کہ وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے اوپر میں قربان جاؤں۔ چلو اللہ پاک نے تو یہاں پہ فرمایا نا کہ اپنی مسلمان عورتوں کے ساتھ ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ تو مسلمان عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر پہ تھے، اور کچھ عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں تھیں، ملنے کے لیے آئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دروازے پہ دستک دی، حضرت علی المرتضیٰ باہر آئے، عورتوں نے کہا کہ جی ہم فاطمہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ آپ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں باہر ملنے کے لیے، وہ آپ سے ملنا چاہتی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میں نہیں ملوں گی ان سے، میں نہیں ملنا چاہتی۔ حضرت علی نے فرمایا کیوں نہیں ملنا چاہتی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اگر میں ان کے سامنے آ گئی، میرا وہ پورا سراپا، سر سے لے کر پاؤں تک میرا پورا حلیہ جا کے اپنے خامدوں کو بتائیں گی، ان کے خامد میرے لیے غیر ہیں، اور میں نہیں چاہتی میرے جسم کا نقشہ اور حلیہ بھی کسی غیر مرد کے سامنے آئے۔ اور یہیں سے اندازہ لگاؤ، صحیح روایات کے اندر یہ بات ہے، حضرت فاطمہ نے کیوں کہا تھا کہ میرے کفن کو بھی چھپا دینا مرنے کے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے کفن کو بھی غیر محرم نہ دیکھے۔ کفن، سبحان اللہ، نبی کی بیٹی اور حیادار کیوں نہ ہو، جس کی تربیت پیغمبر کے گھر میں ہوئی، وہ وصیت کر رہی ہے کہ میرے کفن، میرا بدن تو دور کی بات، میرے کفن کو بھی غیر محرم نہ دیکھے، اس کے اوپر بھی کوئی کپڑا ڈال دینا یا کھجور کے پتوں سے ڈھک دینا اس کو۔ اللہ اکبر، ایسی حیا، ایسی شرم اللہ پاک، سیدھی بات ہے آج ہمارے عورتوں کو بھی، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں کو، گھر والیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ شرم و حیا کا مجسمہ تھے وہ، اللہ اکبر، شرم و حیا کا مجسمہ تھے وہ، خدا کی قسم، کہ جس نے یہ وصیت کر رہی ہے، اللہ اکبر، کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اس کو بھی چھپا دینا۔ سمجھے؟ آگے دیکھیں جی، وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور ڈرتی رہو اللہ سے۔ عورتوں کو حکم ہے، مسلمان عورتوں کو، اللہ سے ڈرتی رہو، حیا کا پردہ اپنے سامنے سے نہ ہٹانا، اپنے چہرے سے پردہ نہ ہٹانا، اس بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ اگر بے نقاب ہو گئی نا، اگر تم نے اپنے چہرے کا اظہار غیر محرم کے سامنے کر دیا، میرا قہر برس پڑے گا تم پر۔ اللہ سے ڈرتی رہنا،
اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ پاک ہے اوپر ہر چیز کے گواہ. گواہ کا مطلب اللہ دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے اللہ پاک. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، بلکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھنا. سخت تحدید ہے عورتوں کے بارے میں. یہ آگے دیکھیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اوپر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، صلوا علیہ، تم بھی رحمت کی دعا کرو اوپر اس کے یعنی میرے پیغمبر کے، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھا کرو سلام پڑھنا. یہ مومنین سے 8واں خطاب ہے جی. ٹھیک ہے، کتنے خطاب تھے مومنین کو؟ 9. یہ 8واں خطاب اب آ چکا ہے مومنین کو. یہ آیت سمجھنی ہے ذرا تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے سب سے پہلے تمہید سمجھو، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لیے امتیوں کو، اپنے بندوں کو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. سمجھ آئی ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم نے کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سلو یا ایھا الذین آمنوا سلو، صلاۃ ہے یہ. آگے وسلموا، یہ سلام ہے. صلاۃ و سلام پڑھنے کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا بے شک اللہ، پہلے اللہ نے کہا، تمہید دیکھو کتنی زبردست اور کتنی خوبصورت باندھی ہے. حکم اللہ پاک کیا دے رہے ہیں ایمان والوں کو، اور تمہید دیکھو. ایمان والوں، اللہ اور اس کے فرشتے دم بدم اپنے پیغمبر کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بھی اپنے پیغمبر کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا کرو. میں نے کہا جلالت شان کو اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے کہ اللہ یہ کام کر رہا ہے، فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تم نے بھی صلاۃ و سلام. اللہ پاک کی رحمت سے عام رحمت مراد نہیں ہے اس آیت کے اندر، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے یہاں پہ یہ ہے نا جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ میں نے کیا کیا ترجمہ؟ بے شک اللہ رحمت بھیجتا ہے اپنے پیغمبر پر. اللہ کی رحمت سے عام رحمت مراد نہیں ہے، بلکہ خاص الخاص رحمت مراد ہے، جو اللہ کی شان الوہیت اور اللہ کی شان ارحم الراحمین کے مناسب ہے. کیونکہ اپنے پیغمبر کے لیے وہ خاص رحمت ہی اتارے گا نا. عام رحمت تو نہیں ہم کہہ سکتے، خاص الخاص رحمت، خاص سے بھی خاص رحمت ہے اس کی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں بھی تھی اور زندگی کے بعد بھی ہے اب تک، اس کی قبر مبارک کے اوپر، اور جو اس نے اپنا مشن چھوڑا دنیا کے اندر اس کے مشن کے اوپر بھی، اور جو اس کے وارث ہیں اس کے وارثوں کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، اچھا. اور فرشتوں کی صلات سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں کی صلات سے مراد ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص الخاص دعائیں کر رہے ہیں، کہ فرشتوں کی ان دعاؤں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب اور درجات میں ہر لمحہ ہر لحظہ ترقی اور ترقی ہوتی جا رہی ہے. سمجھ گئی بات؟ فرشتوں کی دعا سے خاص دعا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو رحمت کی دعا کر رہے ہیں نا اللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات اور مراتب میں ہر لمحہ، میں نے ہر دن کا لفظ نہیں بولا، ہر رات کا لفظ نہیں بولا، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی ہر ساتھ ترقی سے ترقی ہوتی جا رہی ہے. آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ کے ہاں بڑھتے ہی جا رہے ہیں. سمجھ آ گیا بات؟ اللہ اکبر. ایک نقطہ یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے، ایک نقطہ فضیلت کی بات کرنے لگا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ملائکہ کرام نے سجدہ کیا تھا کس کو؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا ہے. بے شک یہ ملائکہ کا جو سجدہ تھا حضرت آدم کے لیے شرف اور عظمت کی دلیل تھا، کوئی انکار نہیں ہے. ملائکہ کا یہ سجدہ کرنا حضرت آدم کے لیے یہ شرف اور عظمت کی شان کی کیا تھا؟ دلیل تھا. لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرما دیا نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیج رہے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، یہ ایک وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تا قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں حکم نازل فرما دیا.
حضرت آدم کو جو سجدہ ملائکہ نے کیا تھا نا وہ وقتی طور پہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ پاک نے جو فرشتوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں نسبت کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، یہ تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی حکم دے دیا کہ دیکھو اللہ ہے، فرشتے، تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی کام کرو۔ یہ تمہید دیکھو اللہ کتنی زبردست باندھ رہے ہیں، تمہید دیکھو اللہ پاک کتنی زبردست باندھ رہے ہیں۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں اے مسلمانوں، میں نے یہ تم کو حکم کیوں دیا ہے اپنے پیغمبر کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے کا؟ میں تمہیں اس خبر سے آگاہ کیوں کر رہا ہوں کہ اللہ بھی یہ کام کر رہا ہے، فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، تم بھی کرو۔ کیوں میں یہ اس خبر سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم کو اپنے پیغمبر کا مرتبہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا پیغمبر اتنا جلیل القدر، ہمارے پیغمبر کی شان اتنی اعلیٰ، اتنی اولا، اتنی برتر، اتنی بالا قدر کہ ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ملائکہ فرشتوں کی دعا کی توجہات کا ہمارا پیغمبر محل بنا ہوا ہے کہ ہر وقت اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور ہر وقت ملائکہ اس کے بلندی درجات کی دعا کر رہے ہیں تاکہ تمہیں میرے بندو، تمہیں میرے اپنے پیغمبر کی شان کا اور اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پیغمبر پر کیا پڑھا کرو؟ صلاۃ و سلام پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو اپنے پیغمبر کے اوپر۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ ہاں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم نے اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر ہم لائے ہیں ایمان۔ اگلی بات کرنے لگا ہوں، اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرے خاص بندو، بحق ایمان یہ بات تم پر لازم ہے کہ تم اپنے پیغمبر پر درود پڑھا کرو۔ تم پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے نا، کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے، کر تو نہیں سکتے۔ تم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھو گے، بحق ایمان جو تم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہو جائے، ادا ہو جائے۔ تم اپنے پیغمبر کے لیے دعا کر دیا کرو، ٹھیک؟ اس لیے اللہ پاک نے ایک بات اور سمجھو یہاں پہ، کیوں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے پیغمبر کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا کرو ایمان والوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بات اور سمجھو، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا جو رستہ بتایا ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے۔ انکار ہے اس سے؟ نہیں ہے انکار اس سے۔ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، لقد مننا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے صیغے پر جب میں نے آپ کو بتایا قد لام، لقد لام یہ بھی حرف تحقیق ہے، قد بھی حرف تحقیق ہے، آگے ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کے صیغے کے اوپر جب قد داخل ہو جائے اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم، پکی بات ہے میں نے مومنین کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ احسان کیا کیا ہے؟ میں نے انہی کی جانوں میں سے، انہی میں سے ایک پیغمبر اپنا آخری ان میں بھیجا کیوں؟ 4 فریضے اللہ پاک نے بیان کیے ہیں پیغمبر کے۔ کتنے؟ 4 فریضے۔ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ میرے اس قرآن کی آیتیں ان کے اوپر پڑھے۔ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ نے اس کو اپنے پیغمبر کے قلب اطہر کے اوپر اتارا، میرے پیغمبر کے دل سے یہ زبان پر آیا، زبان سے ابو بکر نے سنا، ابو بکر کو خدا کا رستہ معلوم ہوا۔ یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے تمہارے دلوں کا، تمہارے دلوں سے شرک و کفر نکال کے توحید بھرے، تمہیں توحید کا رستہ دکھائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف کتاب کی آیتیں نہ پڑھے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اس کی تعلیم بھی تمہیں سکھائے، تفسیر کر کے سنائے تمہیں۔ آگے وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم بھی تمہیں دے، حکمت کی باتیں تمہیں بتائے۔ اور آگے پڑھو آیت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر بھی آیت ہے، اللہ پاک وہی چیز بیان کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ نے آخر میں یہی آیت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
کہ تم میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے کیا تھے؟ گمراہ تھے تم، اور ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا۔ وہی 4 فریضے اللہ پاک نے وہاں پہ بیان کیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شقاوت کا رستہ اپنی امت کو سامنے رکھ دیا کہ اس رستے پہ چلو گے، برائی کے رستے پہ چلو گے، بدبخت بن جاؤ گے۔ سعادت حاصل کرنے کا رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح کر دیا اپنی امت کے سامنے کہ اس رستے پر چلو گے تو اللہ کو حاصل کر لو گے، اس کے رسول کی رضا کو، جنت کا رستہ تمہیں معلوم ہو جائے، صراط مستقیم کا رستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ پاک نے اس نعمت کے شکر کے اندر یہ ایمان والوں کو حکم دیا، یہ تمہارے اوپر اب واجب ہو چکا ہے کہ تم اپنے پیغمبر کے اوپر درود و سلام پڑھو۔ سمجھی؟ درود، ہاں میں کرتا ہوں بھی بات کرتا ہوں بھی۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پاک نعمت، اس نعمت کے شکر کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر اس نعمت کا شکر کیا ہے، واجب ہے تم میرے پیغمبر کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو، ٹھیک ہے۔ درود ترجمے کے اندر آپ کے یہی لکھا ہے درود بھیجو، اردو کے الفاظ ہیں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن مفسرین نے جو معنی کیے ہیں نا، میں ابھی اسی طرف آ رہا ہوں، فی الحال میں بار کی باتیں کر رہا ہوں، ابھی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اصل میں اس کی تفسیر میں کرنے لگا ہوں، بس تھوڑی دیر پر اس کے بس فائدے سمجھ لو اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلاۃ کیا ہے، درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ یہ درود ہے، یہ سلام نہیں ہے، یہ درود ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمت بھیج، صلی علی، صلی کا مطلب رحمت بھیج، ٹھیک ہے۔ کما صلی تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل کے اوپر رحمت بھیجی، سمجھ آئی ہے؟ ابراہیم اور اس کی آل کے اوپر کیا اللہ نے رحمت بھیجی؟ قرآن کے اندر آپ بار بار پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ اللہ نے قیامت تک کے لیے تعریف کے ساتھ، جو بھی اس کا تذکرہ کرے گا تعریف کے ساتھ کرے گا۔ ہر کسی کی زبان کے اوپر حضرت ابراہیم کی سچائی کو جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے اس کی اولاد کے اندر نبوت کو رکھ دیا ہے، اپنی رحمت اور فضل کو رکھ دیا ہے۔ آج بھی دیکھ لو حضرت اسحاق علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، دونوں کو اللہ نے نبی بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک نے اس کو بھی نبی بنایا۔ اس کی اولاد کے اندر سے بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر کے اندر بھیجا، اور خاتم النبیین کا جو صحرا تھا، جو تاج تھا، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد کے اندر رکھا ہے۔ یہ ساری کیا ہیں؟ رحمتیں ہیں، ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر رحمتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کتنی بار ابراہیم کو کہا میں خلیل ہے، یہ میرا صدیق نبی ہے، یہ مسلم ہے، یہ حنیف ہے، کتنے القابات سے نوازا ہے اللہ پاک نے، سمجھے؟ اے اللہ جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر تو نے رحمت بھیجی ہے نا، یا اللہ اسی طرح محمد اور اس کے آل کے اوپر بھی کیا بھیج؟ رحمتیں بھیج یا اللہ پاک۔ یا اللہ اس کے مشن کو بھی اسی طرح آگے چلا قیامت تک کے لیے۔ اس کی اولاد کے اندر بھی یا اللہ پاک ایسے ایسے جلیل القدر علماء کو اٹھا دے یا اللہ پاک، وہ اس کا مشن لے کے چلے، اس کے وارثوں کو یا اللہ پاک زندہ کر دے، سمجھ آئی ہے؟ یہ درود ہے۔ یہ کیا ہے؟ درود ہے۔ سلام کیا ہے؟ سلام اللہم سلم و بارک علی محمد، یہ سلام، اے اللہ تو سلامتی بھیج اور برکتیں بھیج اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہم سلم و بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آئی ہے؟ یہ سلام کا طریقہ ہے۔ اور یہاں سے ایک بات سمجھے، نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اللہ پاک کی۔ غالی لوگ کہتے ہیں دیکھو ہر نماز کے اندر تم کہتے ہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب حاضر ناظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہتے ہو پھر ایھا النبی؟ ٹھیک ہے، بات لوگوں کو ورغلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بات اصل ہے یہی نہیں۔
اصل میں یہ ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نماز کے اندر. معراج پہ گئے, ٹھیک ہے, معراج پہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا اپنے پیغمبر سے کیا تحفہ لایا ہے؟ حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے, مالی عبادت بھی تیرے لیے, اور مدنی باتیں بھی. اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی. اچھا میرے پیغمبر, قولی فعلی مالی ساری باتیں, سلامتی ہے اے نبی تجھ پر, میری رحمتیں میری برکتیں سب کچھ تیرے اوپر نازل ہے. وہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں نماز کے اندر, اور یہ دھوکہ دیتے ہیں تم دیکھو پڑھتے ہو. سمجھ نہیں ہے, تم پڑھتے ہو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنے نبیوں کو مخاطب کیا ہے, کس طرح ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ پاک مخاطب کر دیتے ہیں. اللہ قرآن میں اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو ابرا آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا واقعہ, وہ پہلے ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. لیکن اللہ نے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعے کے وقت موجود تھے, دیکھ رہے تھے ابرا کا کیا حشر ہو؟ مطلب یہ ہے یہ واقعہ اتنا مشہور چکا تھا, اتنا مشہور ہو چکا تھا. ظاہری بات ہے ابابیل جب چھوٹے چھوٹے آ کے ان کے اوپر کنکر برسا رہے تھے ارد گرد کے علاقوں, بچے کی زبان کے اوپر یہ واقعہ ہو چکا تھا مشہور کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ انجام ہوا تھا, بہت برا انجام ہوا تھا. تو یہ واقعہ اتنا مشہور ہو چکا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جو بات بہت زیادہ مشہور ہو جاتے گویا کہ وہ مشاہدے کے مطابق ہو جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ مطلب ہم وہ واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ سلام جو ہے نا, سلام والا وہ ہم واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے اوپر سلامتی بھیجی, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہاں پہ فائدہ سمجھ لیں, امت کی طرف سے جو صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھا جاتا ہے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا مکافات بالکل نہیں ہے. یاد رکھنا کہ کوئی بندہ کہے کہ یہ اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں اس کا ہم بدلہ اتار رہے ہیں, کبھی بھی یہ کبھی سوچنا بھی نہ, یہ بات سوچنا بھی نہ. یہ بات گویا ان فقیروں کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے پیغمبر کے امتیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. تحفہ ہوتا ہے ان فقیروں کا, فقیرانہ ہدیہ ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور یہ کچھ مختصر سی تفصیل بیان کی. اب اصل بات کی طرف میں آنے لگا ہوں. یہاں پہ اس کا میں نے کہا نا مومنین کو یہ 8واں خطاب ہے. یہ حضرت ہمارے حضرت نے اس کا ربط بہت زبردست جوڑا ہے. کیسے ربط جوڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اللہ پاک کے احکامات کی کیا کی ہے, تعمیل کی ہے, پورے کیے ہیں. اللہ پاک کی توحید کو بیان کرنے کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اور بڑے استقلال کے ساتھ ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. دعوت و تبلیغ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا. اور جو اس صورت کے اندر اللہ پاک نے رسم کی, ایک جاہلیت کی رسم کو اپنے پیغمبر کے عمل سے تڑوایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی وہ رسم کو توڑنے کے اندر حق ادا کر دیا اللہ پاک کے اس حکم کے اوپر عمل کر کے. تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی اس رسم کو توڑا تھا, اللہ نے فرشتوں کے اندر اپنے پیغمبر کے اس عمل کی تعریف کی تھی. دیکھو میرے پیغمبر نے جاہلیت کی رسم کو توڑا ہے, مدح کی تھی, تعریف کی تھی. اور امتیوں کو کیوں بتایا؟ بندوں کو آگاہ کر دیا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو پہچان لو کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی دیکھ لو اس کے اوپر رحمتیں بھیج رہے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یعنی اللہ اتنا خوش ہوا اپنے پیغمبر کے اس عمل سے, اتنا خوش ہوا کہ خراج تحسین پیش کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے, بہت بڑے تابعی ہیں, ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ, اپنی بخاری شریف کے اندر انہوں نے صلاۃ کا معنی کیا کیا ہے. فرمایا جب صلاۃ کی نسبت ہوگی اللہ کی طرف, صلاۃ کی نسبت جب ہوگی اللہ کی طرف,
تو مانا ہوگا اللہ پاک اپنے پیغمبر کے اوپر رحمت بھیج رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ درود پڑھ رہا ہے، رحمت بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جب صلات کی نسبت ہوگی فرشتوں کی طرف تو مطلب ہوگا فرشتے اللہ کے رسول کے لیے بلندی درجات کی ہر وقت دعا کر رہے ہیں. دعائے مغفرت نہیں، دعائے مغفرت نہیں، بلندی درجات کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. اور جب صلاۃ و سلام کی نسبت ہوگی بندوں کی طرف، امت کی طرف، تو اس سے مراد دعائے تعظیم، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام تعظیماً بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں صرف ایک روایت عبارت پڑھنے لگا ہوں. ایک تفسیر کی تفسیر قرطبی ہے اور بڑی مستند تفسیر ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ رَحْمَتُهُ وَرِضْوَانُهُ. وَالصَّلَاةُ، صلاۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر پر، رحمتہ، اس کی کیا ہے؟ رحمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاء، اور ملائکہ کی طرف سے صلاۃ کیا ہے؟ الدعا، بلندی درجات کی. وَمِنَ الْأُمَّةِ الدُّعَاء، اور امت کی طرف سے کیا ہے؟ الدعا والتعظیم، دعا اور کیا ہوگی؟ تعظیم ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ تعظیماً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ درود و سلام پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور یاد رکھنا، یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے نا. بے شمار احادیث بھری پڑی ہیں، احادیث کی کتابیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں، بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے. سمجھ آ گئی؟ اور یہ بات تو مسلم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سب سے افضل درود ہے وہ اللہم صلی علی، جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ سب سے افضل درود یہ ہے. یہ بات مسلم ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل درود کیا ہے؟ جو نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، بہقی شریف کی یہ روایت ہے. مسجد نبوی سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باغیچے کی طرف جا رہے تھے. اس جگہ کا نام تھا اسواف. اس کی طرف جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ کے میں سے صحابی ہیں یہ جب وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ایک مقام آیا، ایک جگہ آئی. اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے سجدے کے اندر گر، سجدہ لمبا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہقی شریف میں روایت ہے یہ. اور عبد الرحمن بن عوف خود فرماتے ہیں یہ واقعہ، اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا. حضرت عبد الرحمن دوڑے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ختم کیا نا، اٹھے سجدے سے، عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا غلام، آپ کا امتی عبد الرحمن ہوں. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے تو خوف پڑ گیا تھا کہ اتنا لمبا سجدہ آپ نے کر دیا، میرے دل میں خوف تھا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح تو نہیں قبض کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، وہ مجھے بتا کے گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی امتی آپ کے اوپر ایک بار درود پڑے گا تو میں اس کے اوپر رحمت بھیجوں گا، اس بندے کے اوپر کیا بھیجوں گا؟ رحمت. اور جو آپ کے اوپر ایک بار سلام پڑے گا تو میں اس کے اوپر سلامتی بھیجوں گا، اس بندے کے اوپر. اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیں گے، 10 گناہ اس کے معاف کریں گے، اور جنت میں 10 درجے اس کے بلند کریں گے. اور جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا یہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ. ہمارے لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں ہے، یقینی بات ہے. دشمن کو پھر ہم خود ہی موقع دیتے ہیں نا، یہ درود کے منکر ہیں، یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں جب جمعے کے اندر کوئی خطیب نام لے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اونچی آواز میں کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کسی غیر کو موقع ہی کیوں ملے کہ وہ بات کرے کہ یہ درود کے منکر ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی پیسہ نہیں لگتا،
10 नेकियां मिल गई, 10 गुनाह मिट गए, जन्नत में 10 दर्जे बुलंद हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा बखील वो है कि जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद ना पड़े। और फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे साथ अक्सर वही लोग होंगे जो मेरे ऊपर दरूद पढ़ते हैं, मेरे करीब होंगे, और मैं उनकी सिफारिश करूँगा, मैं उनकी। ये कोई आम अमल नहीं है। कुरान पाक में देख लो, अल्लाह पाक ने खुद ईमान वालों को खिताब किया और हुक्म दिया है कि तुमने भी ये काम करना है। तो अल्लाह पाक ने, खैर आयत का रबत बयान करता हूँ फिर आगे चलते हैं। अल्लाह पाक ने जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहलियत की रस्म को तोड़ा, अल्लाह पाक फरमाना चाहते हैं कि ऐ मेरे पैगंबर, आसमान के फरिश्ते आपके इस अमल से इतना खुश हुए और मैं खुद इतना खुश हुआ कि मैं आसमान से आपके ऊपर शाबाश पेश करता हूँ। शाबाश मेरे पैगंबर, तूने जाहलियत की रस्म को तोड़ा है, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। और फरिश्ते भी तेरी बुलंदी और दर्जात की दुआ कर रहे हैं। जा, क़यामत तक अब मैं तेरे उम्मतियों को भी हुक्म देता हूँ कि वो भी तेरे ऊपर सलातो सलाम पढ़ा करें। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि जो जाहलियत की रस्म को तोड़ता है, अल्लाह पाक उससे कितना खुश होता है। अपने मुतबन्ना की मुतलका के साथ आपने निकाह किया ना, बड़े लोगों के आपने ताने सुने, मुखालिफिन के, मुनाफिकीन के, मुशरिकीन के, अपनों ने भी दिए। हज़रत अली ने फरमाया था कि या रसूलल्लाह, औरतों की कोई कमी थोड़ी थी, आप किसी और उधर से निकाह कर लेते। अपनों ने भी कहा था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर आपकी इस अदा के ऊपर मैं आपको शाबाश पेश करता हूँ, शाबाश पेश करता हूँ। बहुत ऊंचा आपने अमल किया। क़यामत तक के लिए अब आपकी उम्मत भी आपके ऊपर इसी तरह सलातो सलाम पढ़ती रहेगी। समझ आ गया बात? आगे देखें जी। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक वो लोग जो कसदन ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा, लानत है उनके ऊपर अल्लाह की दुनिया में भी और आखिरत में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और तैयार कर रखा है वास्ते उनके अज़ाब ज़िल्लत वाला, जलील करने वाला अज़ाब। कुफ़ार मुनाफिकीन के लिए दुनियावी उखरवी तखवीफ है। जिन्होंने इस वाक़े के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बड़े तान कसे थे ना, उनको अब आप अल्लाह ताला ने तखवीफ उखरवी और दुनियावी कि देखो जो अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करेगा और अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक जो नापसंदीदा अफ़ाल है उसका इर्तिकाब करेगा ना, ये वो अल्लाह और उसके रसूल को दे रहा है तकलीफ़, और क़यामत तक के लिए आयत है। गौर से देख लो, आज भी जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की नाफरमानी करेगा वो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं लानत करता हूं दुनिया में भी आखिरत में भी ऐसे शख्स के ऊपर। और ये तो दुनिया में भी है ना, आखिरत में मैंने जलील करने वाला अज़ाब उसके लिए तैयार करके रखा हुआ। ठीक, छोड़ के दिखाए कोई अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता। आज तो इंसान फ़ख्र और गुरूर और तकब्बुर की बदमस्तियों के अंदर पड़ा हुआ है ना। मरने के बाद असल आंखें उस वक़्त खुलेंगी इंसान की, असल आंखें कब्र में खुलेंगी। अब तो बंद हैं, अब तो दुनिया का नशा है, गुनाहों का नशा है, उसने हमारे दिल को बंद कर दिया है। असल आंखें ये कब्र में खुलेंगी। लेकिन अक्लमंद और दानिश इंसान वही है जो दुनिया में अपनी आंखें खोल ले, आखिरत की फ़िक्र कर ले, कब्र की फ़िक्र कर ले, अल्लाह के सामने पेश होना है। मैंने कल जुमे में भी ये बात कही थी कि कफन की जेब नहीं है कोई भी कि जेब में हाथ डाल के कुछ पैसे निकाल के सामने दे दो फरिश्ते। और मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। कब्र में कोई तिजोरी या अलमारी नहीं होगी। और कल क़यामत वाले दिन किसी की सिफारिश नहीं चलेगी वहाँ पे। अकेले जिस तरह दुनिया में आए थे ना, अकेले जाओगे और अपने अमाल का हिसाब दोगे। आज जिन रिश्तेदारियों के ऊपर, जिन रिश्तों के ऊपर, जिन मोहल्ले, जिन दोस्तों के ऊपर हमने ये आज बड़े एतमाद किए हुए ना, सब मुँह फेर जाएंगे। और जब मरोगे ना, जब रूह कब्ज़ हो जाएगी, उसी वक्त ये अल्लाह पाक दिखा देगा, कब्र में दफना के सब आ जाएंगे, माँ बाप रिश्ते सब वापिस अकेले ही कब्र में पड़ा होगा। फिर वहाँ कहेगा या हसरतन, हाय अफसोस, हाय अफसोस, काश मैंने अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता पकड़ा होता। आगे, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना।
اور وہ لوگ جو ایذائیں دیتے ہیں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو. پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی، اب یہاں پہ اللہ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کی بات کر دی ہے کہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا. یعنی ایمان والے مردوں نے عورتوں نے وہ کام کیا ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ منافق وہ کافر لوگ اس کو ایذا دے رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فقد احتملوا، پس تحقیق اٹھایا انہوں نے بہتان. ٹھیک ہے، کولی زبان سے اگر انہوں نے کہا بہتان، وَإِسْمًا مُبِينًا، اور گناہ صاف. اگر کوئی فعلی نقصان پہنچائے ان کو تو بہت بڑا گناہ انہوں نے اٹھا لیا، کہ بہتان انہوں نے اٹھا لیا. اگر مومن مرد اور مومن عورتوں کو وہ کیا کرے گا؟ ستائے گا، تکلیف دے گا. یہ بھی قرآن کی آیت صاف واضح ہے. جس نے کسی اللہ والے کے ساتھ موحد کے ساتھ ٹکر لی، اللہ اس کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرے گا. اللہ تعالیٰ دیکھ لو قرآن کی آیت تھا سورۃ احزاب، اب آخر ہے یہ سورت کا، کیسی کیسی اللہ باتیں کرتے جائیں گے کہ جس نے ایمان والی عورت ہوگی یا مرد ہوں گے، کسی نے اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی نا، اس کی ایذا کا سبب بنا، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، پھر اس کی جنگ اس کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہوگی پھر اس کی جنگ، میں نے نہیں چھوڑنا اس کو. ٹھیک ہے، آگے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7واں خطاب ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے خطاب تھے ٹوٹل؟ 8. 7واں خطاب آپ صلی اللہ، غور سے توجہ میری طرف آئے تب غور سے سمجھنی اب یہ. ٹھیک ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے بھی پڑھنے کا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دو اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. بیٹی یا بیٹیوں سے ہیں؟ ہاں سمجھو اشارہ. اور اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور عورتیں ایمان والیوں کی کے. ٹھیک ہے، ایمان والی عورتوں سے. یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، ہاں ڈالیں وہ اوپر اپنے بڑی چادریں اپنی. یعنی جب گھر سے نکلنا ہے تو کس طرح نکلنا ہے؟ اپنے پورے جسم کے اوپر ایک پوری بڑی چادر ڈھانپ کے نکلنا ہے اپنے آپ کو. آگے ذَالِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ پہچان لی جائیں. یہ زیادہ قریب ہے اس کے یہ کہ وہ پہچان لی جائیں، اور جب پہچان لی جائیں، یہ پاک باز عورتیں ہیں، فلا یؤذین، پس نہ وہ تکلیف دی جائیں. ٹھیک ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ پاک بخشنے والے، رحم کرنے والے. ترجمہ سمجھ لیا جی. اب دیکھیں جی شان نزول سمجھیں اس کا. مدینہ منورہ کے اندر ایک کئی منافق تھے، فساق تھے، اوباش قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا آج بھی ہر محلے کے اندر، علاقے کے اندر بدماش اور بدکار قسم، فاسق فاجر، بڑے بڑے گناہگار. اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر بھی لوگ ایسے تھے. ٹھیک ہے، وہ راہ چلتی عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں یہ خاص کر جو جوان بیٹھے ہیں نا، یہ آیت غور سے سمجھیں گے. یہ آیت راہ چلتی عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے، مسلمان عورتوں کو، خاص کر مومن عورتوں کو وہ چھیڑا کرتے تھے. خصوصاً رات کے وقت جب کوئی عورت قضائے حاجت کے لیے باہر نکلتی تھی، پچھلا دور ہوتا تھا واش روم نہیں گھروں میں، دور جانا پڑتا تھا جنگل کے اندر. خاص کر رات کو جب نکلتی تھی عورتیں قضائے حاجت کے لیے، تو جو عورت اپنے اوپر چادر اوڑھے ہوئے ہوتی تھی اس کو یہ کہتے تھے یہ آزاد ہے، یعنی یہ پاک باز ہے، اس کو نہ چھیڑو. لیکن جو عورت چادر نہیں اوڑھتی تھی اپنے اوپر، وہ کہتے تھے یہ باندھی ہے، اس کو پھر چھیڑتے تھے. وہ اس کو چھیڑنے کی فکر کرتے تھے. یہ پردے کے نازل ہونے سے پہلے کی یہ باتیں ہیں. اس کو کیا کرتے تھے؟ چھیڑتے تھے. یہ مدینہ کے منافق و باش اور بدماش قسم کے لوگ، بدبخت اور بدکار قسم کے لوگ یہ کام کرتے تھے. یہ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر تو نے اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ جب بھی تم نے گھر سے نکلنا ہے تو چادر اپنے اوپر ڈھانپ کے، پورے جسم کو ڈھانپ کے اپنے گھر سے نکلنا ہے. سارے چہرہ اور جسم کا کوئی حصہ بھی کسی غیر مرد کو نظر نہیں آنا چاہیے. اتنا پردہ اللہ پاک نے فرمایا. پیچھے آیتیں جتنی بھی آئی اللہ پاک نے چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیا. یہاں اللہ سیدھی کہہ رہا ہے علیہن من جلابیبہن، پورے جسم کے اوپر چادر ڈھانپ لینی ہے. پورے جسم کو چادر کے ساتھ کیا کر لینا ہے؟
ڈھانک لینا. آج کل یہ جو برقعے چلے ہوئے ہیں نا، یہ تنگ تنگ برقعے، یہ کوئی حجاب نہیں ہے. اس حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے. تنگ تنگ برقعے جس میں پوری عورت کی ساخت واضح ہو رہی ہے، یہ کوئی پردہ نہیں ہے. اس پردے کو، اس حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے، یاد رکھنا. پوری چادر. اور اس آیت کے اوپر پتہ آج کل کون عمل کر رہے ہیں؟ ہاں کون بولا یہ؟ ہاں کون؟ پٹھان خان حضرات جو ہیں، ان کی عورتوں کو دیکھو، اور پورا انہوں نے اپنے جسم کے اوپر ایک چادر ڈھانپی ہوتی ہے، اور ہم لوگ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھو کیسی عورت جا رہی ہے یہ بالکل. اصل وہ اس آیت کے اوپر عمل کر رہی ہے، وہ ان کے جسم کی ساخت تک بھی واضح نہیں ہوتی. کوئی حصے کی ساخت، میں حصہ تو دور کی بات، ساخت میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی واضح نہیں ہوتی. اور وہی اللہ پاک یہ فرمائے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھروں سے نکلنا ہے ایک بڑی چادر اپنے جسم کے اوپر ڈھانپ لیں، تمہارا جسم بھی نظر نہیں. میرے پیغمبر اپنے ایمان والے، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں کو، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا کہ اپنی پہلے بیویوں کو، پھر اپنی بیٹیوں کو، پھر ایمان والی عورتوں کو. ہے کوئی غیرت مند باپ ایسا کہ جو آج جا کے اپنے گھر میں کہے کہ بیٹا اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے اور دوسری رشتہ داروں کے اندر جائے کہے یہ حکم سنائے ذرا؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبتیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. چاہے آگے سے جو مرضی سنائیں، لیکن ایک بار اللہ کا حکم تو سناؤ نا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ حکم، سیدھا وہ حکم نہیں اللہ نے دیا، پہلے اپنے پیغمبر کی زبان. میرے پیغمبر آپ نے کہنا ہے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور دوسری ایمان والی عورتوں کو. سمجھ آ گئی بات؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا ہے تو اپنے جسم کو ڈھانپ کے نکلنا ہے چادر کے ذریعے. ٹھیک ہے؟ ہاں آنکھیں کھلی رہیں، آنکھیں کھلی رہیں. یہ جو آنکھوں والا حصہ تھوڑا سا یہ کھول لے جس سے وہ راستہ معلوم کر سکے. اور لیکن یہ جو چادر والی آج کل جو پردہ ہے پٹھانیوں کا، ان کی چادر کے آگے وہ تھوڑی سی جالی نما چیزیں ہوتی، ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن تھوڑی سی یہ چھوٹ ہے کہ آنکھوں کا حصہ وہ واضح کر لیں بس، جس سے وہ راستہ کیا کر لیں، معلوم کر لیں اپنا. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کیا بیان فرمائی، یہ دیکھو ذرا غور سے سنو آج. ٹھیک ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات زیادہ قریب ہے اس بات کے یہ کہ وہ پہچان لی جائیں گی. وہ جب چادر پہن کے گھروں سے نکلیں گی نا، وہ عورتیں پہچان لی جائیں گی. کسی منافق، کسی بدماش، کسی اوباش کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اس عورت کو چھیڑ سکے. وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ عورت جو جا رہی ہے پاک باز عورت جا رہی ہے، یہ حیا والی عورت جا رہی ہے، یہ شریف زادی عورت جا رہی ہے. کسی کے اندر جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس برقعے والی عورت کو چھیڑے. فلا یؤذین، پس نہ وہ تکلیف دی جائیں گی، ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچائے گا. سمجھ لو بات غور سے. آج آپ فیصلہ کرو اس بات کے اوپر کہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو آزاد کرو، بتاؤ معاشرہ کس وجہ سے بگڑا ہے؟ آج جو عورت بغیر پردے کے باہر نکلے گی، اگر کوئی بدماش اس کو چھیڑے، اس میں قصور پھر کس کا ہے؟ کہو کوئی مرد کا اور عورت کا. اللہ نے خود کہہ دیا جب وہ عورت نکلے گی پردے کے اندر، اور اپنا پہچان لی جائے گی، اس کو تکلیف ہی کوئی نہیں دے گا. آج سے کچھ 1 سال قبل منار پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، ایک عورت کے ساتھ سارے بے ایمان یہ دانشور یہ چینل نیوی چینل کے اوپر بیٹھ کے لڑکوں کو گرفتار کر رہے ہیں. ان کو گرفتار کیوں؟ بے ایمانو، جس کا قصور ہے اس کو گرفتار کرو. وہ کیوں بے پردہ ہو کے آئی ایک سرے بازار کے اندر، ایک پارک کے اندر کیوں آئی تھی؟ اس کا قصور کسی نے بھی نہیں نکالا. کسی نیوز چینل والے نے اس عورت کا قصور نہیں نکالا، بلکہ اس کے دفاع میں بولے ہیں سارے. اور جرنلسٹ 2-3 گئے اس کے پاس، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تو ہماری بہن ہے. اور ایک بے ایمان کہتا ہے مجھے پاکستانی ہونے پہ شرم ہے. تو نکل ایسے، ہمارا حق کیا ہے؟ تو ایسی جتنی بھی تو نے بے حیا عورتیں جتنی ان کو بہنیں بناؤ، نکلو یہاں سے. تمہارا کام ہی کیا؟ پاکستانی ہونے پہ تجھے شرمندگی ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کا کسی نے قصور نہیں نکالا. وہ اس حلیے کے اندر بغیر پردے کے گئی کیوں؟ وہ ادھر کام کیا تھا اس کا؟ قرآن کہہ رہا ہے، خدا کی قسم قرآن کہہ رہا ہے کہ جو عورت پردہ کر کے نکلے گی، کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ اس کو تکلیف دے.
اللہ اس کے پردے کی وجہ سے، اللہ اس کے حجاب کی وجہ سے بدماش کے دل کے اندر بھی حیا پیدا کر دے گا، نہ یہ حیا والی ہے، یہ شریف زادی ہے، تو نے اس کو نہیں چھیڑنا، تکلیف نہیں دینی تو نے اس کو۔ قرآن کا فیصلہ ہے، دیکھ لو قرآن کا فیصلہ ہے۔ آج بھی دانشور ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کے یہ بکواس کریں کہ عورتوں کو حق نہیں مل رہے، عورت یہ ہے، عورت، تم نے آزاد کیا ہے عورت کو، تم نے خود یہ سارا نظام ملک کا تم نے خراب کیا عورت کو آزاد۔ حضور نے فرمایا عورت سراپا ستر ہے، اس کو چھپانا واجب ہے، اس کو گھر میں رکھو۔ کیوں عورت کو باہر نکالا؟ ہسپتالوں کی زینت بنایا، گاڑیوں بسوں کی، ہوائی جہازوں کی زینت بنا دیا، ہر جگہ مشہوری کے طور پہ عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو معاشرہ کہاں سیدھا رہے گا؟ کہیں بھی نہیں سیدھا رہے گا، کبھی بھی نہیں سیدھا۔ قرآن ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، کبھی بدل نہیں سکتا، اور نبی نہیں آئے گا اور شریعت نہیں آئے گی۔ جس نے اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرنا تو یاد رکھنا وہاں پہ پھر اسی طرح بے حیائیاں اور بے شرمیاں جنم لیتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے چلیں جی، دیکھیں وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ پاک بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی عورت سے پردہ کرنے کے اندر تھوڑی بہت کوتاہی ہوگی، بغیر قصد بغیر ارادے، تو میں بخش دوں گا۔ یاد رکھنا غیرت مند باپ ہوگا وہ، غیرت مند باپ جس کی بیٹی با پردہ ہو کے باہر نکل رہی ہے۔ غیرت مند ہوگا وہ شوہر جس کی بیوی چہرہ ڈھانپ کے گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ غیرت مند ہوگا وہ بیٹا جس کی ماں چہرہ ڈھانپ کے باہر نکل رہی ہے۔ غیرت مند ہوگا وہ بھائی جس کی بہن چہرہ ڈھانپ کے گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ عزت رکھی ہے تو اسلام کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے اندر رکھی ہے، اگر جو نہیں عمل کرے گا وہ کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا۔ اب یہاں پہ پہلے تو عورتوں کو اللہ نے حکم دیا، اب یہاں پہ اللہ پاک نے جو عورتوں کو چھیڑتے ہیں، اوباش بدماش غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کی وعید سنائی ہے، سخت وعید سنائی ہے اللہ پاک نے ان کو۔ یہ غور سے سمجھ لینا آیت، شاید کسی کی زندگی بدل دی ہے۔ اور بہت سخت اللہ پاک نے یہاں پہ الفاظ بیان فرمایا کہ جس نے غیر عورت سے باتیں کی، غیر عورت کو چھیڑا، میں اس کا حشر کیا کروں گا۔ غور سے دیکھو ذرا، ہر کسی کی نگاہ ترجمے کے اوپر ہو، انگلی ترجمے کے اوپر، آیت کے اوپر۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، البتہ اگر نہ رکے یہ منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے شہوت پرستی کی، یہ بیماری سے تمام مفسرین مرض سے جو عورتوں کو چھیڑتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، غیر عورت کو بدکاری اور فحاش لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ وہ مرض مراد ہے۔ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور گندی خبریں اڑانے والے شہر کے اندر، مدینہ منورہ، یعنی وہ لوگ عورتوں، مومن عورتوں کو دیکھتے تھے نا، ان کو دیکھ کے گندی گندی خبریں، بری خبریں جھوٹی مدینہ منورہ کے اندر اڑا دیتے تھے، ایمان والی عورتوں کے اوپر بہتان باندھتے تھے۔ دیکھو وعید دیکھو سخت، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اے میرے پیغمبر ایسے لوگوں کے اوپر البتہ مسلط کر دیں گے ہم آپ کو اوپر ان کے، لَنُغْرِيَنَّكَ، ایسے بدماشوں باشوں کے اوپر، منافقوں کے اوپر ہم آپ کو مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، پھر نہیں رہ سکیں گے تیرے ساتھ اس میں، یعنی شہر میں، الا قلیلا، مگر تھوڑی مدت، بس شہر سے نکال دیں گے ہم ان کو، آپ کے مدینے سے نکال دیں گے، ختم کر دیں گے، ایسی جگہ کے اوپر ان کا رہنا ہی نہیں رہتا۔ آگے ملعونین، ایسے لوگ کیا ہیں؟ لعنت ہو، لعنت کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا، اور قتل کیے جائیں گے، تقتیلا، قتل کرنا۔ کوئی پنچیتیہ ہے یہاں پہ؟ پنچایت سنوارنے والے، فیصلہ کرنے والے، واحد کے اوپر غور کریں، سمجھ آ گئی ہے؟ یہی حالت ہوتی ہے آخر میں، جب لڑکے لڑکی کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے نا، لڑکی والے لڑکے کو مارنے کے اوپر تل جاتے ہیں،
اللہ کہتے ہیں پھر جہاں کہیں بھی رہیں گے ہم ان کو قتل کروا دیں گے۔ قرآن کے حکموں کو جب توڑیں گے نا ہم، اسی طرح یہ معاشرے خراب ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ منافق جو شہوت پرست لوگ ہیں، یہ ناباز ہے، جن کے دلوں میں عورتوں کا روگ لگا ہوا ہے، ہر وقت ناباز ہے، یہ اپنی شرارتوں سے اور بد نظری سے، عورتوں سے باتیں کرنے سے یہ ناباز آئے نا، یہ جو دوسرے لوگ جو مدینہ کے اندر برائیاں، بری بری خبریں پھیلا رہے ہیں مومن عورتوں کے خلاف، مومنہ عورتوں کے خلاف، تو میرے پیغمبر ان کے اوپر ہم آپ کو مسلط کر دیں گے، آپ کو مسلط کریں گے، اور جب آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، آپ ان کو شہر سے نکال دیں گے، شہر بدر کر، یہ نہیں رہیں گے یہاں پہ، یہ تو آپ کی طرف سے سزا ہوگی نا، آپ کے ذریعے ہم ان کو سزا دیں گے، اللہ کی طرف سے ملعونین، میں ان کے اوپر لعنت بھیجتا رہوں گا، ان اوباشوں کے اوپر، ان بدماشوں، یہ جو زمین کے اوپر فساد مچا رہے ہیں، یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، جو لعنت بھیجوں گا۔ آگے دیکھو، اور اللہ پاک نے فرمایا اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے نا، جہاں کہیں بھی رہیں گے زمین پہ، تو اللہ نے فرمایا ہم ان کو پکڑ لیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، لعنت کی پھٹکار بھی ہوگی، جائیں کہیں، پھر اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں، ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، جائے کہیں، پکڑیں گے ہم ان کو، ٹھیک ہے۔ آگے اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں گے قتل کرنا۔ آج بھی قرآن کی یہ آیت خدا کی قسم زندہ ہے، یہ آج بھی زندہ ہے۔ بڑے پریشان ہیں نا ماں باپ لوگ اپنی اولاد کے بارے میں، بڑے پریشان ہیں کہ فلانی سے باتیں کرتا تھا، اس کی گھر والوں کو پتہ چل گیا، جی لڑکی والوں میرے بیٹے کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ اب وہ اولاد کو تو فکر نہیں ہوتی نا، ان کے دلوں کے اندر تو شرم و حیا نہیں ہے، بیچارہ باپ عدالتوں کے اندر تاریخیں بھگت رہا ہوتا ہے، ماں کبھی تاریخوں کے اوپر، وہ گھر والے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں وہ، اور حیرت ہوتی ہے ماں باپ کے اوپر بھی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں، اور پھر ان کو چیک بھی نہیں کرتے موبائل کو، بس اعتماد کر کے بیٹھے ہیں ہمارا بیٹا صاف ہے، پاک ہے جی، اور پھر جب وہ چاند چڑھا دیتا ہے آسمان کے اوپر، پھر آنکھیں کھلتی ہیں، ہو ہمارا چھوٹا سا بچہ 15-16 سال کا زنا کر بیٹھا کسی لڑکی کے ساتھ۔ کیا عزت رہ جاتی ہے ماں باپ کی، کیا عزت رہ جاتی ہے؟ چھوٹے سے بچے کو تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اس ماں باپ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ بچہ زنا کر بیٹھتا ہے، اور اللہ نے فرمایا دیکھ لو، صاف اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس بندے نے یہ کام کیا نا، میں دنیا میں اس کو ذلیل کر دوں گا، میری لعنت ہر وقت اس کے اوپر جہاں بھی رہے گا، میں نے اس کو مروا دینا ہے، قتل کرا دینا ہے، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی۔ یہ جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی ایسی حرکت کرتے اللہ سے توبہ کر لو، ابھی بیٹھ کے اللہ سے توبہ کر لو، یہ قرآن کی آیت صاف ہے، اور خدا کی قسم ان آنکھوں نے ایسے لوگوں کو ذلیل ہوتا دیکھا ہے۔ ہم تو مولوی صاحب ہیں نا، ہمیں پتہ ہے، لوگ جب پھنس جاتے ہیں نا دعاؤں کے لیے ہمیں کہتے ہیں۔ پھر میں ایک بار یہ لکھ رہا تھا تفسیری، اچانک فون آیا کسی کا، اس نے کہا قاری صاحب آپ درس قرآن دیتے ہیں رات کو؟ میں نے کہا ہاں میں وہی قاری صاحب ہوں۔ کہتے جی میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کوئی پریشانی ہے؟ او جی اس طرح میں بات کرتا تھا تو میں پھنس گیا ہوں، اب وہ لڑکی کے جو ماں باپ ہیں مجھے مارنے کے اوپر، قتل کرنے کے اوپر۔ میں نے کہا ایسے بدماشوں کے لیے ہماری کوئی دعائیں نہیں، تم مر اسی طرح، تیری ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، بس انتظار کرو، اب فساد فی الارض ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ایک لڑکا آیا میرے پاس، کہتے میرے بھائی نے ایسے الٹا کام کر لیا، ماں باپ تاریخیں بھگت رہے ہیں، پھر سفارش کے لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کے ترجمے فلانا بندہ ہے اس کی سفارش ڈال دیں۔ ہم قرآن میں ہر وقت یہی پڑھا رہے ہیں کہ گناہ کے اوپر ہم نہیں معاونت کریں گے کسی کی، ہاں ظاہری طور پہ ہم کہتے رہیں گے، لیکن گناہ کے اوپر نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ہم تعاون کریں گے، گناہ کے کام پہ نہیں ہم کسی کی معاونت کریں گے، یاد رکھنا۔ الٹا کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو توڑے، بھگتو اس کو، اب نہیں چھوڑے گا اللہ پاک۔ کوئی ایسا ہے جوان میری کلاس میں، اللہ سے توبہ کر لے، نیچے منہ کر کے، یا اللہ پاک آئندہ تیرے حکم کو نہیں، تیرے رستے، تیرے رسول کے رستے کو میں نہیں کبھی چھوڑوں گا یا اللہ پاک۔
اور یاد رکھنا جن لوگوں نے، جس اولاد نے یہ کام کیا ہے نا آج، وہ اپنے ماں باپ کو بھی آج ذلیل کروا رہے ساتھ ساتھ، اپنے ماں باپ کو بھی آج ذلیل کروا رہے ساتھ ساتھ. وہ ذلیل ہو رہا ہے آج، ذلیل ہو رہا ہے، خدا کی قسم وہ ذلیل ہو رہا ہے آج. صحت بھی گئی، راتوں کو پوری پوری رات جا کے موبائل چلایا، اپنے آپ کو ختم کیا، صحت بھی گئی، اللہ اور رسول بھی ناراض، ماں باپ بھی اس کے نہیں بن رہے، گھر والوں کے اوپر بوجھ بن چکا ہے، وہ نہ کچھ کرتا ہے نہ کچھ کماتا ہے، بس مفت کا بوجھ بنا ہوا ہے. اور ایک نہیں کئی واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں. تو خدا کے لیے اگر اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ چاہتے ہو تو اس قرآن کی اس آیت کے خوف کھا لو. پھر دیکھو اللہ نے آخر میں کیا فرمایا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. پڑھو ترجمہ، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرے نبی، اور ہرگز تو نہیں پائے گا اللہ کے طریقے کو تبدیل کیا ہوا. ہم اس طریقے کو کبھی تبدیل نہیں کریں گے. جو ایسا اوباش اور بدماش ہوگا نا، قیامت تک ہم اس کے ساتھ یہی حشر کریں گے، نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو. جزاک اللہ. کچھ تفصیل کل کریں گے، اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے. کل سورت کا اختتام ہوگا جی انشاءاللہ.